اس مسجد کی طرف آنے والے اپنے گھروں کے سارے دروازے بند کر دو، الا خوخت ابی بکر، ابو بکر جو رو رہا ہے اس کا دروازہ کھلا رہنے دینا چاہیے، سب دروازے بند کرو، ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کرنا، یہ کھلا رہے گا۔ ہاں اس لیے کہ امام کے گھر کی کھڑکی دروازہ مسجد کی طرف ہوتی ہے، امت کو پیغام میں جا رہا ہوں تو میرے بعد آنے والا امام اس کا دروازہ بھی مسجد کی طرف ہوگا۔ دوسروں کے دروازے بند کرا دیے، ابو بکر صدیق کا دروازہ رہنے دیا۔ فرمانے اور ایک اور روایت میں فرمانے لگے ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی چکائے گا، میں نہیں چکا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت عرض کروں، اللہ اکبر، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے، لیکن آپس میں محبت، یہ شاگرد، وہ استاد، وہ آقا، یہ ان کے مرید، وہ رہبر، رہنما، پیر، مرشد، یہ ان سے محبت کرنے والے، ان کو دیکھیے کیا محبت نہیں، لفظ سنتے ہوئے رو پڑے، اور وہی بات سچ ہوئی۔ اس خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق روتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد عزیز بھائیوں، نبی علیہ السلام نے خطبہ ختم کیا، گھر چلے گئے۔ 8 ربیع الاول ہوئی، 8 ربیع الاول، درد بڑھ گیا، آپ کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ فرمانے لگے گھر میں ہی تھے، ہلمو اکتب لکم کتابا، کچھ لاؤ میں تمہیں لکھ کر دوں، کوئی وصیت لکھ کر دوں۔ وہاں اور صحابہ بھی موجود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے ساتھیوں نہ لاؤ، امام الانبیاء مرض کی شدت میں ہے، اللہ انہیں صحت دے گا، بعد میں وہ لکھوا دیں گے۔ اور بعد میں ایسا ہوا، جب ٹھیک ہوئے تو آپ نے 3 وصیتیں بعد میں لکھوائی تھیں، لیکن کچھ ساتھی وہاں کہنے لگے نہیں لانا چاہیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ہمیں قرآن کافی ہے۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، مجھ سے اٹھ جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام چلے گئے۔ 8 ربیع الاول، اور یہ جمعرات کا دن ہے، 8 ربیع الاول جمعرات کا دن ہے، مغرب تک، 8 ربیع الاول مغرب تک، جمعرات کی مغرب تک نبی علیہ السلام خود نمازیں پڑھاتے آئے۔ اور مغرب کی نماز اس دن جب آپ نے پڑھائی، سورۃ مرسلات کی تلاوت کی۔ اب اس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت آیا، ذرا دل تھامیے، عشاء کا وقت آیا۔ نبی علیہ السلام امی سے پوچھنے لگے یا عائش اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آج کانٹا لگتا ہے تو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے شکریہ ادا نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا۔ دیکھیے امام الانبیاء عشاء کی نماز کے لیے امی سے پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ امی نے فرمایا نہیں پڑھی، وہم ینتظرونک، وہ آپ کی انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ذعولی ماء فی المخزب، ایک ٹپ میں پانی رکھو، ایک ٹپ میں پانی رکھو۔ ٹپ میں پانی رکھا گیا، آپ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، اٹھایا گیا، وضو کرنے لگے، وضو کر لیا، اٹھنے لگے، مسجد جانے لگے، غشی آئی، دورہ پڑا، آپ گر گئے۔ کون گر گئے؟ 2 جہانوں کے سردار، اتنی مرض شدید۔ جمعرات 8 ربیع الاول کو عشاء کی نماز کے لیے نبی علیہ السلام سکت نہ رکھے، نہیں اٹھ سکے، افاقہ ہوا۔ پھر آپ وضو کرنے لگے، پھر وضو مکمل، پوچھا کہ اصل الناس، یہ نہیں پڑھی نماز، آپ کی انتظار۔ پھر وضو کرنے لگے، وضو ہوا، پھر غشی آئی، آپ پھر گر گئے، پھر آپ غشی میں ہے۔ کون ہے؟ ذرا منظر ذہن میں لائیے، ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کیا کیا گزرتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام وضو کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے ربیع الاول کے اندر، یہ کیفیت ہے 8 ربیع الاول جمعرات کے دن عشاء کے وقت وضو نہ ہو سکا، آپ مسجد نہ جا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام اسی مرض کی حالت میں اللہ اکبر سو گئے۔ صبح ہوئی، ہفتے کا دن، جمعے کا دن اور ہفتے کا دن، یہ روایت نقل کرنے والا اس کو مغالطہ ہے کہ 10 ربیع الاول تھی یا 11 ربیع الاول تھی۔ اس میں مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ کچھ ہوا تو آپ چلے گئے مسجد۔ وہ خشی ختم ہو گئی لیکن چل نہیں سکتے تھے۔ 2 صحابی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں نیچے لگ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں سہارا دے کر پہنچایا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، جب دیکھا آقا آ گئے، آقا علیہ السلام کا چہرہ، وہ نورانیت، وہ لاٹیں، وہ تو روشنی پڑی اور محسوس ہوا آقا آ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، اللہ رسلک، رک جاؤ، نماز مکمل کرو۔ آپ ساتھ بیٹھ گئے، بائیں طرف امام بیٹھتا ہے، بائیں طرف ہی نبی علیہ السلام بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کی اقتداء کر رہے ہیں، دو جہانوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مکبر بنے ہوئے ہیں، بات اور تکبیریں پیچھے پہنچا رہے ہیں۔ یہ آخری نماز تھی نبی علیہ السلام اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد گھر چلے گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ یہاں بیٹھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے 11 ربیع الاول کو، 11 ربیع الاول اتوار کا دن تھا، اور اتوار کے دن بیٹھ کر اپنے ہی گھر میں فرمایا غلاموں کو آزاد کر دو۔ کون؟ اب دیکھیے وقت قریب آتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنبھالتے جا رہے ہیں کہ اب غلام آزاد کر دو۔ آقا علیہ السلام نے غلام آزاد کر دیا۔ 6 یا 7 دینار نبی علیہ السلام کی پونجی تھی، آپ کی جائیداد صرف 6 یا 7 دینار تھے۔ نبی علیہ السلام نے وہ صدقہ کر دیے، وہ بانٹ دیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا اسلحہ جو تھا، جو زریں تھیں، تلواریں تھیں، جہادی سامان تھا، وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتوار کی دن ہے، سوموار کی رات آنے والی۔ اب وہ 6-7 ریال، وہ 6-7 دینار وہ چلے گئے رات کو دیا جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے۔ دو جہانوں کے سردار کے گھر میں تیل تک نہیں، تیل نہیں گھر میں۔ امی عائشہ صدیقہ، لائقہ، رفیقہ اپنی ہمسائی کے پاس جاتی ہے، ان سے ادھارا تیل لاتی ہے کہ آقا علیہ السلام، دو جہانوں کے سردار کے گھر میں آج تیل نہ رہا، آج تیل نہیں ہے، رات کو روشنی کے لیے مجھے تھوڑا سا تیل چاہیے۔ امی نے اپنی ہمسائی سے وہ تیل لیا، تیل لے کے اس آخری رات جو آپ پہ گزری، سوموار کی رات، 12 ربیع الاول کی رات، آقا علیہ السلام کے گھر میں یہ منظر ہے۔ تم گلیوں اور بازاروں کو چراغا کرتے ہو، آقا علیہ السلام کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں۔ تمہیں امام الانبیاء کی سیرت کا پتہ ہوتا، آپ کے گھر کا پتہ ہوتا۔ آخری رات، یہ سندن صحیح روایت بخاری اٹھائیے، یہ روایت موجود ہے، اور رحیق المختوم اٹھائیے، سیر کی ساری کتابیں اٹھائیے، نبی علیہ السلام کہ آخری رات ہے، آپ کے گھر میں تیل نہیں۔ امی ہمسائی سے تیل لے رہی ہے، دو جہانوں کا سردار جس کے بغیر جنت بھی نہیں کھلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سردار، وہ امام الانبیاء، وہ امام اعظم کا آخری وقت ہے۔ اس رات کو امی نے ادھارا تیل لیا، اس ادھارا تیل سے، اس عاریتن تیل سے گھر کے اندر دیا چلایا، چراغ جلایا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام بیمار ہے، اور کہاں برداشت کر سکتی ہے بیوی؟ جس گھر میں صرف 6 یا 7 دینار، وہ بھی اللہ اکبر خرچ کر کے گئے، کچھ نہ چھوڑا۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی علیہ السلام کی آخری عمر میں، آخری دن، آخری وقت تک، آج فضول خرچے کرنے والوں، امام الانبیاء کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو۔ نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے، آپ کے گھر آٹا نہیں، 75 کلو، 30 سا جو عربی وزن ہے اس کا کلو میں 75 کلو آٹا نبی علیہ السلام نے ایک یہودی کی دکان سے ادھارا لیا، اور ضمانت کے لیے اپنی جہادی، اپنی اس زرہ کو وہاں گروی رکھا، ضمانت کے لیے رکھا، جب پیسے ہوں گے دے جاؤں گا اور زرہ واپس لے جاؤں گا۔ یہ آقا کا آخری وقت ہے۔ عزیز بھائی، آٹا گھر میں نہیں، جاؤ کا آٹا نبی علیہ السلام نے 75 کلو اپنے گھر والوں کے لیے لیا۔ کس دن لیا؟ 12 ربیع الاول۔ کس دن لیا؟ اسی مہینے میں لیا، ربیع الاول کے اندر۔ یہ منظر ہمیں کہتے ہو؟ ہاں، میں کہتا ہوں، ابلیس کے سوا، ابلیس تم کہتے ہو، ابلیس کے سوا اس جہاں میں سب خوشی منا رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، میں کہتا ہوں ابلیس کے سوا
اس جہاں میں سبھی آنسو بہا رہے ہیں، ابلیس کے سوا وہ مدینہ کے مسلمان ہوں یا دنیا کے جس کونے میں سچی محبت کرنے والے ہوں، وہ ربیع الاول میں آنسو بہا رہے ہیں۔ صرف ابلیس خوش تھا کہ اس کا دشمن چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم کہتے ہو ابلیس بناتے ہو صحابہ کو، صحابہ نے جشن نہیں منایا، صحابہ نے میریلیں نہیں نکالی، صحابہ نے نقش و نگار نہیں کیے، ان کو ابلیس بناتے ہو، تابعین کو ابلیس بناتے ہو، تبع تابعین کو ابلیس بناتے ہو۔ جس نے ریلی نہ نکالی، جشن نہ منایا، نعوذ باللہ، وہ ابلیس ہوا۔ باقی سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے، ہم خوشی جانتے ہیں پر منانا نہیں جانتے۔ آقا علیہ السلام کی زرہ آخری وقت گروی رکھی ہوئی ہے، آٹا ادھارا لے کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ربیع الاول ہے، ربیع الاول ہے۔ سچے دل کے ساتھ اپنے ایمان کو جگائیے اور سوچئے، ہم ایسے نہیں اللہ اکبر آپ کو دعوت دیتے، ارے بھائیو آقا علیہ السلام سے سچی محبت کرو، آقا کے متبع بن جاؤ، قرآن حدیث کا مطالعہ کرو۔ میں نے پچھلے درس میں ساری تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ کب جلوس کی ابتدا ہوئی، عید میلاد کس نے شروع کیا۔ یہ شیعہ ہمارے کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، پر ہم ان کی باتوں کو نہ مانا ہے، نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے، نہ ہی کسی کو ماننے دیں گے۔ ہم کہتے رہیں گے بے شک جو کچھ بھی ہماری جانوں کے ساتھ ہو جائے۔ ہاں 22 رجب کو شیعوں نے امیر معاویہ کی خوشی میں رجب کے کنڈے ایجاد کیے، شب برات کو 15 شعبان کو اللہ اکبر شب برات کی رات کی فضائل کس نے شروع کیے؟ شیعوں نے شروع کیے۔ ان کا امام مہدی 15 شعبان کو آیا تھا۔ میلاد بھی کس نے شروع کی؟ میلاد بھی شیعوں نے شروع کی۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ مصر سے شروع ہوئی، اور فاطمی کٹر رافضیوں نے اس کو شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری چوتھی صدی میں یہ شروع ہو رہی ہے، 300 سال تک اس کا وجود نہیں۔ ہم کیوں نہ کہیں ارے بھائیو یہ وفات کا دن ہے، تیرے گھر میں تیرے میت موجود ہو، کیا وہاں سے جنازہ نکلے گا یا تیری برات نکلے گی؟ اللہ اکبر۔ تیرے گھر اگر غمی ہو جائے، خوشیوں کو منتقل کر دیتا ہے، ملتوی کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام مان لیا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو آپ فوت ہوئے۔ میں سوچتا رہا کہ اے اللہ تیرا کیا نظام تھا؟ سوموار کا دن وفات، سوموار کا دن پیدائش، 12 ربیع الاول مان لیا جائے، اس میں آپ پیدا ہوئے تو 12 کو ہی وفات ہوئی، ایک دن کیوں ہوا؟ ہاں سوچنا پڑا۔ یہ نتیجہ نکلا کہ کسی کو خوشی منانے کی اگر سوجی بھی، اگر کوئی خوشی منانا چاہے بھی کہ میں 12 کو آپ کی پیدائش ہوئے تو اسی دن اللہ نے وفات رکھ دی، اسی دن میں اللہ نے وفات رکھ دی۔ اگر کسی کا دل ماننا چاہے تو وہ یہ تو سوچ لے کہ اسی دن آقا کی وفات ہے، اسی دن آقا کی وفات ہے، رک جائے۔ عزیز بھائیوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ٹائم بھاگ رہا ہے، معذرت کے ساتھ چند باتیں اور مکمل کرنی ہیں۔ زندگی کا پتہ نہیں ملاقاتیں کبھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 11 کا دن تھا، یہ 12 کی رات تھی، آپ لوگوں نے سن لی۔ اسی طرح 12 ربیع الاول سوموار کا دن ہے، صبح کی نماز ہے۔ آئیے ایک اور ایمان پرور، ایمان افروز منظر دیکھیے۔ صبح کی نماز، قائد ملت، قائد اعظم، امام اعظم کا ایک شاگرد پڑھا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن سے پڑھا رہے تھے جس دن عشاء، جمعرات 8 ربیع الاول عشاء کی نماز پہ آپ وضو کر کے نہ جا سکے، اسی رات سے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم ہوا نمازیں پڑھاتے رہے۔ تقریباً لگ بھگ 17 نمازیں آپ کی موجودگی میں، آپ کی حیاتی میں، آپ کی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔ دنیا کو بھی ثابت کر دیا گیا کہ امام نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی اس مصلی کا وارث یہ خلیفہ کوئی تھا تو ابو بکر تھا، بعد میں بھی رہے گا تو وہی رہے گا۔ سمار صبح کا دن ہے، صبح کا ٹائم ہے، نماز ہو رہی ہے، امام نماز پڑھا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ سب کو مکہ مدینہ دکھائے، اللہ سب کو مکہ مدینہ دکھائے۔ یہ روضۃ من ریاض الجنہ،
یہ ٹکڑا مسجد کا ہے، ساتھ پہلا یہ کمرہ امی کا ہے۔ اس کمرے میں نبی علیہ السلام بیٹھے، افاقہ ہوا، صبح کی نماز کے ٹائم کھڑکی کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے جھانکا، سبحان اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اتنی روشنی اور خوبصورتی چہرے کی چمک کی وجہ سے سب کو محسوس ہو گیا کہ اس کونے سے آقا علیہ السلام کا چہرہ نمودار ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے، سب کو دیکھا۔ حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے، امام الانبیاء نے فرمایا نہیں رک جاؤ، پڑھاؤ۔ دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ، اتموا صلاتکم، نماز مکمل کرو۔ پھر اپنا چہرہ چھپا لیا، اور یہ آخری ٹائم تھا، اس کے بعد آپ مسجد نبوی کو نہیں دیکھ پائے۔ ہاں کیوں دیکھا؟ کیا دل میں آیا ہوگا؟ مکے میں مارے کھائی، 3 سال تک قید رہا، کھانے تک نہیں آنے دیا، طائف میں ظلم ہوا، مکے والوں نے کیا کچھ کیا، 2 3 4 ساتھ تھے۔ آج سبحان اللہ میری پونجی جمع ہے اور میرا امام بھی سامنے کھڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں امت مسلمہ کو چھوڑ کے مستقل طور پر اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس نماز کے بعد آقا علیہ السلام پر کوئی اور نماز کا وقت نہ آیا۔ نبی علیہ السلام امی حضرت سیدہ فاطمہ کو بلاتے ہیں، چاش کا وقت ہے، ذرا ساتھ رہیے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاتی ہے، ساتھ بٹھاتے ہیں۔ اور بعض مورخین نے اس واقعے کو آخری ہفتے کا واقعہ قرار دیا کہ شاید یہ واقعہ پہلے بھی ہوا ہے۔ آخری ٹائم ساتھ بٹھایا، بیٹی نے باپ، اللہ اکبر، بیٹی نے باپ کی مرض کو دیکھا، بے ساختہ پکار اٹھی، واہ کھر بابا، ہے ابو کی مرض، ابو جان کی مرض، ہے اتنا تکلیف، واہ کر بابا۔ ذرا دیکھیے بیٹیوں والوں، تمہیں پتہ ہے کہ بیٹی کا کیا دل ہوتا ہے باپ کے بارے میں، باپ بھی 2 جہانوں کا سردار ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ دیکھ کے رونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مرض کے بارے میں مت رو، لیس علی ابیکا کرب بعد الیوم، آج اس وقت کے بعد تیرے باپ پہ پھر دوبارہ تکلیف یا مرض کوئی نہیں آئے گی۔ بیٹی یہ لفظ سنے پھر وہ خوش ہوگی۔ آؤ آقا کا 12 ربیع الاول، صحابہ کا 12 ربیع الاول کا منظر دیکھو۔ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، روتی ہے، باپ کی مرض کا کیفیت دیکھ کر رو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام لخت جگر کے ٹکڑے کو دیکھا، دل سے نہ رہا گیا، فرما دیا اے فاطمہ نہ رو، میرے بعد سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تو مجھے ملے گی، اور فرمایا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ تھوڑی مسکرائی۔ یہ منظر بار بیوی دیکھ رہی تھی کہ باپ اور بیٹی کی علیحدگی میں ملاقات ہو رہی ہے، رو رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ امی نے پوچھا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت بتلائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیوی باہر موجود ہے، خامد اندر بیمار ہیں، یہ چاش کا وقت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، حسن حسین کو بلایا۔ سیدنا حسن حسین آئے، آپ کے نواسے آئے، پیشانی پہ بوسے دیے، ان کو چوما۔ چومنے کے بعد آتب ان کو پھر بیویوں کو بلایا، بیویوں کو واضح نصیحت کی۔ کس دن 12 ربیع الاول، کس دن 12 ربیع الاول، ارے صحابہ کا 12 ربیع الاول، آقا کا 12 ربیع الاول، وہ اس زمانے کا 12 ربیع الاول جس زمانے کی پاکیزگی اور عقائد کی اصلاح کی ضمانتیں اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دی ہیں، ان کا 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ اکبر، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو آنسو بہا رہے ہیں۔ حضرت امام الانبیاء نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا عیش خیبر میں جو مجھے زہر کا والا کھانا دیا گیا تھا اس کو میں ابھی بھی اس کا تکلیف محسوس کر رہا ہوں، میرے پیٹ کی آنتڑیوں کو کاٹ رہی ہے وہ زہر۔ اسی وجہ سے بعد محدثین نے شہید بھی لکھا امام الانبیاء کو کہ وہ مرض آپ کو محسوس ہو رہی ہے، برابر آنتڑیوں کو کاٹ رہی ہے۔ امام الانبیاء نے امی سے یہ شکوہ کیا، یہ عرض کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے سب کو بلایا اور آخری الفاظ، آخری معاملات آپ نے وصیت کی،
عزیز بھائیوں وصیت سنیے، اس پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، ہماری اولادوں کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اور غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھا کرو، رکھنا ہے نماز، نماز کی نصیحت کی۔ اس کے بعد امی فرماتی ہے دو جہانوں کا سردار، 14ویں کے رات سے 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ، فرماتی ہے میری گود میں ہے، میں نے سینے سے ٹیک لگا دیا، سینے کے ساتھ سہارا دے دیا، جھک گئی، آقا پہ جھک گئی، نبوت والا چہرہ میری گود میں ہے۔ امی فرماتی ہے اسی وجہ سے کہ ان من نعم اللہ علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہری، کہ امام الانبیاء میری گود اور میرے سینے کے درمیان اور میری باری والے دن اور میرے گھر میں نبی علیہ السلام نے وفات پائی۔ یہ اللہ کے انعام میں سے ایک انعام ہے میرے اوپر کہ امام الانبیاء نے میرے گھر وفات پائی، میری باری والے دن پائی، میری گود اور سینے کے درمیان وفات پائی۔ اللہ اکبر، منظر کو سامنے رکھیے، روح قبض ہونے والی ہے، 12 ربیع الاول کا صبح کا ٹائم ہے، چاش کا وقت ہے، نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبد الرحمن کھڑے ہیں، امی عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں، اقربا سارے موجود ہیں، گھر والے کا قریب پہنچتے جا رہے ہیں، خبر پھیلتی جا رہی ہے، آپ کی مرض بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے مسواک کو دیکھا، آپ کی نگاہ وہاں ٹک گئی، وہاں نگاہ رک گئی۔ ہاں اللہ بیوی تو ایسی دے، سبحان اللہ، بیوی نے آنکھ کو دیکھتے ہی اندر دل کی بات سمجھ لی، فرمانے لگی، امی فرماتی ہے اے میرے سر کے تاج، کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ لے دوں؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا، لے دو، قربان جائیں، یہ مسواک کی سنت آخر میں بھی نبی علیہ السلام نے نہیں چھوڑی۔ ہم نے تو کبھی مسواک اتنا سست ہو جاتے ہیں، نماز و وضو کے لیے مسواک نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا مسواک امی نے لیا، مسواک آقا علیہ السلام کو دیا، منہ میں رکھا، پر دانت اتنا حرکت ہی نہیں کر، دانت طاقت نہیں رکھتے کہ چبا سکے، سخت ہے۔ امی نے فرمایا مجھے دو، چبا کے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، چبا کے اشارہ دیا، امی نے اپنے منہ میں رکھا، چبایا، چبا کے نرم کر کے پھر آقا علیہ السلام کو دیا۔ امی فرماتی ہے میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ میرے خامند کے منہ سے مسواک آیا، لعاب لگا ہوا تھا، میرے منہ میں گیا، میں نے چبایا، اور میرا لعاب میرے خامند آقا علیہ السلام، جنت کے سردار، دو جہانوں کے سردار، نبیوں کے امام، اللہ اکبر، اس کے منہ میں، آقا علیہ السلام کے منہ میں گیا۔ آخری وقت میرا لعاب اور امام الانبیاء کا لعاب اکٹھا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے بڑا مکمل طور پر بہترین مسواک کیا۔ آخری وقت پہ بھی مسواک والی سنت جاری ہے، بول نہیں سکتے، کلام نہیں کر سکتے۔ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا بولنا بند ہو چکا ہے، آپ کلام نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ نے اس پیالے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے